السلام علیکم میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج کی ویڈیو ایک تہلکہ خیز ویڈیو ہے ای او بی آئی کے اوپر۔ جتنے بھی ای او بی آئی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ای او بی آئی کے پینشنرز ہیں، چاہے وہ ای او بی آئی کے انشورڈ پرسن ہیں، چاہے وہ ای او بی آئی کے ملازمین ہیں، کسی بھی صورت میں ای او بی آئی سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ سب ساری کی ساری ویڈیو آج ان سب کے لیے ہے۔ ای او بی آئی کے اندر ایک خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ ای او بی آئی کے صوبوں کو منتقلی کے نقصانات، پینشن میں اضافہ اور ڈان نیوز کا تجزیہ، میچنگ گرانٹ کیوں ضروری ہے، یہ سارے ٹاپک آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایک آرٹیکل آیا ہے آج ڈان نیوز پیپر کے اندر 12 جون 2023 میں، جس کی ہیڈنگ ہے کین ایلنگ ای او بی آئی کم گڈ آن ریزڈ پینشنز۔ ایک بیمار ای او بی آئی نے جو اچھا کیا ہے یہ پینشن میں اضافہ کر کے، تو یہ بہت ہی خطرناک ٹاپک ہے، یہ آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ ای او بی آئی کی جو پینشن ہے وہ 1500 روپیہ بڑھائی گئی ہے اتنے فائنینشیل کرائسس کے اندر، اور یہ ای او بی آئی کی ایگزسٹنس کو ایک تھریٹ بھی ہے۔ اور تھریٹ کس وجہ سے ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے صوبوں اور وفاق کے اندر ای او بی آئی کے اوپر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے، اس میں انہوں نے ایک چیز کا بتایا ہے کہ ای او بی آئی کے ایک آفیشل سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 571 ملین پر منتھ ای او بی آئی ڈسپرس کر رہا ہے۔ ای او بی آئی کے ڈسپرسمنٹ جو ہے وہ پر منتھ 3.9 بلین ہے اور 3.2 بلین کے وہ کلیکشنز کر رہا ہے۔ ہر ماہ 400 ملین اس کی ڈیفیشنسی ہے، مطلب نقصان ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ای او بی آئی اس ٹائم پہ ہر مہینے اینولی 5 بلین کا سالانہ 5 بلین نقصان کر رہا ہے، اور اس انکریز کے بعد ای او بی آئی سالانہ 6 سے 6.5 بلین کا نقصان کرے گا۔ تو وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو میچنگ گرانٹ ہر صورت ای او بی آئی کی بحال کرنی چاہیے اگر اس ادارے کو قائم و دائم رکھنا ہے، اور دوسرا منیمم ویجز پورے ملک کے اندر جلد از جلد امپلیمنٹ کیے جائیں۔ اور منیمم ویجز کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتے؟ یہ جو 18th امینڈمنٹ آئی تھی جس میں وفاق سے ای او بی آئی کو لے کے صوبوں کو منتقل کیا گیا تھا، اس وجہ سے پورے ملک کے اندر ایک ویج ریٹ نہیں چل پا رہا۔ تو اگر اس کو صوبوں کی منتقلی کو کینسل کر دیا جائے، اس پورے ای او بی آئی کے اوپر سیم ویج ریٹ اگر لگا دیا جائے تو اس ای او بی آئی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایون ای او بی آئی اپنی پینشن ہنسی خوشی ہر سال بڑھا سکے گی۔ تو اس کے متعلق ای او بی آئی کے متعلق انہوں نے بہت سی چیزیں بتائیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ منیمم 8500 پینشن لے رہے ہیں، لیکن 18000 اور 21000 پر منتھ تک بھی پینشن لوگوں کو جا رہی ہے۔ اور ابھی ریسنٹ کے اندر سندھ گورنمنٹ نے 11 مئی 2023 کو سی سی آئی کو لکھا ہے کہ ای او بی آئی اور ڈبلیو ڈبلیو ایف کو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کے تھرو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ سعید غنی صاحب نے بھی ابھی ٹی وی کے اوپر آ کے اپنے بارے میں یہ لکھا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ جو 2010 میں اپروو ہو چکا تھا ای او بی آئی کو صوبوں کے حوالے کرے۔ اصل مقصد ان کا یہ ہے صوبوں میں لے کے جانے کے لیے کہ ای او بی آئی کے جو ابھی فنڈز موجود ہیں ان کی گورنمنٹ کو منتقلی، اس کے بعد ای او بی آئی نے ہو جانا خالی، اور پھر چاہے وہ واپس وفاق میں آئے چاہے صوبوں میں رہے، ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا۔ جو اصل ان کا اس کے اوپر ای او بی آئی کے اوپر وار ہے وہ یہ ہے۔ ایک اور جگہ پر لکھا ہے اس کے اندر کہ جی راجہ افتخار پریزیڈنٹ آف دی پاکستان ای او بی آئی امپلائیز فیڈریشن کو، راجہ افتخار صاحب ہیں جو پاکستان ای او بی آئی امپلائیز فیڈریشن کے صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ای او بی آئی فیڈرل لیول سے اگر چھیڑا گیا تو یہ مینٹین نہیں کر پائیں گے۔ بہت مشکل ہے اس چیز کو مینٹین کرنا کہ آپ پیسوں کی کلیکشن کیسے کرو گے، اس کی ڈسپرسمنٹ کیسے کرو گے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اگر ایک بندے نے 5 سال کے پی کے میں کام کیا، 5 سال سندھ میں کام کیا اور 5 سال پنجاب میں، تو اس کو پینشن کون دے گا؟ کے پی کے دے گا، پنجاب دے گا یا سندھ دے گا؟ کیونکہ تینوں صوبوں کو تو 5 سال کی کنٹریبیوشن آئی ہے، بندے نے 15 سال کنٹریبیوشن جمع کرائی ہے جو کہ اس کا رائٹ بنتا ہے، لیکن اب اس کو پینشن کون دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس میں اٹھایا گیا ہے۔ تو ای او بی آئی اگر صوبوں کو منتقل ہو گیا تو اس ادارے کا دیوالیہ جو کہ
کافی لیٹ نکلنا ہے، وہ بہت جلدی آئندہ آنے والے چند ماہ کے اندر نکل جائے گا۔ اور ای او بی آئی کی اگر میچنگ گرانٹ گورنمنٹ نہیں دیتی تب بھی اس ادارے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ تو ڈان کی ایک پہلے بھی لیکس ہوئی تھی، ڈان لیکس، تو اب دوسری لیک آئی ہے جو ای او بی آئی کے متعلق ہے۔ یہ انتہائی اہم لیکس ہے، اس کو ہمیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم لوگوں کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، نہیں تو ہم اس ادارے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جس تیزی سے اس ادارے کو حکومتیں کیپچر کرتی جا رہی ہیں، جو کہ آج کل کے فائنینشیل پوزیشن ہے ہمارے پاکستان کی، ای او بی آئی کے پاس جو فنڈز ہیں وہ گورنمنٹ نکالنے کے چکر میں ہے۔ تو اگر آپ نے ای او بی آئی کے جو رہے سے فنڈز بھی کھینچ لیے تو ای او بی آئی دوبارہ لوگوں کو پینشنز کیسے دے گی؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ رہا ہے کہ یہ جو ڈان نے آج کے اخبار میں اپنی خبر لیک کی ہے اور اس کے اوپر اپنا چھوٹا سا تجزیہ پیش کیا ہے، اس کے بقول ہمارے حکومتی اداروں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ای او بی آئی کے بہت سٹیک ہولڈرز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ پینشنرز کے علاوہ آئی پی ایس کی اچھی خاصی تعداد ہے، آئی پی ایس کے علاوہ ملازمین ہیں، اس کے ای او بی آئی کے اچھے خاصے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت بڑے نقصان کی طرف لے جائیں گی ای او بی آئی کو۔ ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے اور تمام پلیٹ فارمز، یونین پلیٹ فارمز کو اس کے اوپر تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے، اس کے خلاف سٹے آرڈرز ہونے چاہیے، جو کہ ابھی اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر سٹے آرڈر چل رہا ہے ایک اس کے اوپر۔ ہاں، پھر بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ای او بی آئی کی ڈیولوشن جلد از جلد ہو جائے، تاکہ سندھ کو ایک اچھا خاصا فنڈ منتقل ہوگا ای او بی آئی کی مد میں، اور وہ پتہ نہیں پھر پینشنرز کے پاس جائے گا یا گورنمنٹ کے پاس جائے گا یا کس کے پاس جائے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی سب کے سامنے چیزیں لے کر آئے گا۔ لہٰذا میری آخر میں پھر دوبارہ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ای او بی آئی کے اس مشکل فیصلے کے اوپر آپ سب سٹینڈ لیں اور اس خطرے کی گھنٹی کو میں کہہ رہا ہوں نہ بجنے دیں۔ بہت شکریہ، سب مل کے اس کے اوپر کچھ کریں گے تو ہی یہ ادارے کی بقا سلامت رہ سکے گی۔ اللہ حافظ۔